تلنگانہ حکومت نے ریاست بھر کے تمام خواتین مسافروں کو خصوصی مہالکشمی کارڈز فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات پیر کے روز نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہی۔ راجہ بھون میں وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے بتایا ہے کہ 9 دسمبر سال 2023 کو اس اسکیم کے آغاز کے بعد اب تک 225 کروڑ مفت بس سفر مکمل کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے RTC کے جمع شدہ بقایا جات میں نمایاں کمی کی ہے، جو 1400 کروڑ روپے سے گھٹ کر 660 کروڑ روپے رہ گئی ہے، جبکہ CCS بقایا جات 600 کروڑ سے کم ہو کر 373 کروڑ روپے ہو گئے ہیں۔ بھٹی نے مزید کہا کہ PM ای-ڈرائیو منصوبے کے تحت حیدرآباد میں 2800 الیکٹرک بسیں متعارف کرانے کا منصوبہ ہے، جبکہ نظام آباد اور ورنگل میں 100 ای بسیں چلائی جائیں گی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ گروکل اداروں کے لیے کرایہ، میس اور کاسمیٹک اخراجات کی مد میں 152 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں اور 100 انٹیگریٹڈ اسکولوں کی منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی سال کے آغاز سے قبل طلباء میں کتابیں، یونیفارم اور جوتے تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ روایتی پیشوں سے وابستہ راجکا اور نائی برہمن خاندانوں کو مفت بجلی کے بل ماہانہ بنیادوں پر جاری کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے بتایا تھا کہ اب تک 118.78 کروڑ خواتین اور ٹرانس وومن مسافروں نے اس بس خدمات سے استفادہ کیا، جس کے باعث بسوں کی اوسطاً نشستوں کی بھرپائی 70% سے بڑھا کر 105% تک پہنچ گئی ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچے جانے کے واقعے کے خلاف تلنگانہ کے شہر نلگنڈا میں جمعیت علماء ہند کی قیادت میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں اقلیتی طبقات، مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین، سماجی تنظیموں کے نمائندے موجود تھے۔ مظاہرین نلگنڈا کے کلاک ٹاور سینٹر پر جمع ہوئے اور اس واقعے کو خواتین کی عزت و وقار اور مذہبی آزادی پر براہ راست حملہ قرار دیتے ہوئے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا ہے کہ حجاب کھینچنا محض ایک خاتون کی توہین نہیں بلکہ پورے سماج کی تضلیل ہے۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ احتجاج صرف مسلم خواتین کے لیے نہیں بلکہ ملک کی ہر خاتون کے وقار اور حقوق کے تحفظ کی جدوجہد ہے، اور مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار فوری طور پر عوامی سطح پر معافی مانگیں۔ جلال آباد کے شمس آباد ایئرپورٹ کو بم سے اڑانے کا دھمکی ای میل موصول ہوا۔ نیدرلینڈ سے شمس آباد ایئرپورٹ آنے والے طیارے میں بم کی موجودگی کی اطلاع ای میل کے ذریعے دی گئی۔ اطلاع میں ہی الرٹ جاری کیا گیا اور پائلٹ نے طیارے کو شمس آباد ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈ کروایا۔ حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تمام مسافروں کو طیارے سے نیچے اتار کر بم اسکواڈ کی ٹیموں کی جانب سے طیارے کی مکمل اور باریک بینی سے تلاشی لی گئی، جس میں یہ اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی۔ واضح ہے کہ چند دن پہلے بھی اس ایئرپورٹ کو اسی طرح کے ای میلز موصول ہوئے۔ طیاروں میں بم کی اطلاع کے ای میلز کے بعد چوکسی و تلاشی لی گئی، تاہم ہر مرتبہ یہ اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی۔ تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع کے گاؤں دامرونچا میں ایک ایسا عجیب و غریب انتخابی واقعہ پیش آیا جس نے تمام کو حیران کر دیا۔ عام طور پر کسی بھی انتخاب میں ایک نشست پر ایک ہی امیدوار کامیاب قرار پاتا ہے، لیکن یہاں انتخابی عہدیدار نے ایک ہی سرپنچ کے عہدے کے لیے 2 الگ الگ امیدواروں کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ جاری کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے اب گاؤں میں تذبذب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور دونوں امیدوار اپنے حامیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حلف برداری کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جس نے حکام کے لیے شدید سردرد پیدا کر دیا ہے۔ سرکاری دستاویزات ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے دونوں امیدواروں نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو حلف برداری کی تقریب میں مدعو کر لیا، جس سے پورے گاؤں میں دیہاتی دنگ رہ گئے۔ امیدوار اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہی کرسی پر 2 لوگ کیسے بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ عہدیدار اس سنگین غلطی پر کوئی واضح جواب دینے سے قاصر ہے۔ انتخابی عملے کی اس لاپرواہی کی وجہ سے ریاست میں یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حکام اس قانونی اور انتظامی مسئلے کو کس طرح سلجھاتے ہیں۔ حیدرآباد کے علاقے بالاپور میں اتوار کی رات ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں دوستوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک 20 سالہ نوجوان کو چاقو مار کر شدید زخمی کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جھگڑا مبینہ طور پر ایک لڑکی سے متعلق معاملے پر ہوا۔ زخمی نوجوان کی شناخت ریحان کے طور پر ہوئی ہے، جو فلکنما کے علاقے وٹے پلی کا رہنے والا ہے۔ پولیس کے مطابق ریحان اپنے 2 دوستوں شاہنواز اور معیز کے ساتھ بالاپور میں ایک تقریب میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے شاہی نگر میں واقع فنکشن ہال میں پیش آیا، جہاں ریحان اور اس کے دوستوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ بحث کے دوران شاہنواز اور معیز نے ریحان کے پیٹ اور سینے پر چاقو سے وار کیا، جس کے نتیجے میں اسے شدید زخم آئے اور زیادہ خون بہنے لگا۔ موقع پر موجود افراد نے فوری طور پر ریحان کو علاج کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی بالاپور پولیس نے ملزمان کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
حیدرآباد کے نامپلی نمائش میدان میں 1 جنوری سے شروع ہونے والی کل ہند صنعتی نمائش کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہے۔ 45 دنوں پر مشتمل اس سالانہ میلے کا آغاز 1938 میں پبلک گارڈن سے ہوا تھا۔ اس کا اصل نام نمائش مصنوعات ملکی تھا۔ اس نمائش میں راجستھان، اتر پردیش، بہار، ہریانہ، جموں کشمیر، مدھیہ پردیش اور دیگر ریاستوں کے تاجر شرکت کرتے ہیں۔ یہاں ہینڈلوم، کھانے پینے کی اشیاء، الیکٹرانکس، خشک میوہ جات اور دیگر مختلف قسم کے سامان فروخت کیے جاتے ہیں۔ نمائش میں بچوں اور بڑوں کی تفریح کے لیے جھولوں کا ایک الگ سیکشن بھی مختص کیا گیا ہے۔ میلے کے آغاز میں اب صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھر سے آئے ہوئے تاجر نمائش گراؤنڈ میں اپنے اسٹالز کی تیاریاں اور سجاوٹ میں مصروف ہے۔ حیدرآباد کے ایک مشہور مندی ریسٹورانٹ میں پیش آئے ایک واقعے نے ایک بار پھر شہریوں میں تشویش پیدا کر دی ہے، جہاں ایک شخص نے الزام عائد کیا ہے کہ اسے پیش کیے گئے کھانے میں کاکروچ ملا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ملک پیٹ میں واقع مذکورہ مندی ریسٹورانٹ میں پیش کی گئی مندی ڈش کے اندر کاکروچ موجود ہیں۔ متاثرہ شخص نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ریسٹورانٹ انتظامیہ نے غیر معیاری اور غیر صحت بخش کھانے کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ تاہم متعلقہ شخص نے ریسٹورانٹ کے مالک یا مینیجر کو باضابطہ طور پر شکایت درج کرانے سے بھی گریز کیا۔ واضح رہے کہ شہر میں اس نوعیت کے واقعات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی کئی شہری اور سوشل میڈیا صارفین مختلف ریسٹورانٹس میں کھانے کے اندر کیڑے مکوڑے ملنے کے الزامات لگا چکے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے بارہا شکایت اور خدشات ظاہر کیے جانے کے باوجود حیدرآباد کے کئی مندی اور دیگر ریسٹورانٹس میں صفائی کے معیار میں کوئی خاص بہتری نظر نہیں آ رہی ہے۔ تلنگانہ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی ٹاسک فورس ٹیم کی جانب سے کی گئی چھاپے مار کارروائیوں میں متعدد ریسٹورانٹس میں غیر صحت بخش حالات کا انکشاف ہوا ہے۔ ان کارروائیوں کے دوران گندے برتنوں کا استعمال، کاکروچ اور مکھیوں کی بھرمار اور زائد المیات کھانے کی اشیاء ذخیرہ کرنے جیسی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئی ہے۔ اگرچہ چھاپوں کے بعد کئی ریسٹورانٹ سے اشیاء ضبط کی گئی، نوٹس جاری کیے گئے، نمونے حاصل کیے گئے اور قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی گئی، لیکن اس کے باوجود شہر کے متعدد فوڈ آؤٹ لیٹس میں غیر صحت بخش حالات بدستور برقرار ہیں، جو عوامی صحت کے لیے ایک سنگین خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کے وسطی جاوا صوبے کے شہر سمارنگ میں پیر کی علیہ صبح ایک بس حادثے میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 19 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ سمارنگ سرچ اینڈ ریسکیو آفس کے مطابق مسافر بس تیز رفتاری سے سفر کر رہی تھی کہ اچانک ڈرائیور کا گاڑی پر سے کنٹرول ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں بس سڑک پر لگے بیریکیڈ سے ٹکرا گئی اور الٹ گئی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تلنگانہ کے منچریال ضلع میں ایک دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا، جس نے پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ جے پور منڈل کے اندرام ایکس روڈ کے قریب علیہ صبح اس وقت حادثہ پیش آیا جب سڑک کے کنارے کھڑی ایک بولیرو گاڑی کو پیچھے سے ایک تیز رفتار لاری نے ٹکر دے دی۔ اس خوفناک حادثے میں موقع پر ہی 3 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد جائے وقوع پر چیخ و پکار مچ گئی اور مقامی افراد بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور راحت و بچاؤ کاموں کا آغاز کر دیا۔ پولیس کے مطابق بولیرو گاڑی مہاراشٹر سے 23 مزدوروں کو لے کر کریم نگر جا رہی تھی۔ ابتدائی تحقیقات میں بتایا جا رہا ہے کہ بولیرو سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اسی دوران تیز رفتاری اور لاپرواہی کے باعث لاری ڈرائیور نے پیچھے سے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں یہ المناک حادثہ پیش آیا۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر منچریال کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے لاری ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے حادثے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی۔ ریاست تلنگانہ میں سرد ہواؤں کی شدت مسلسل برقرار ہے۔ آئندہ 2 دنوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت معمول سے 3 سے 4 ڈگری سیلسیس کم ریکارڈ ہونے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستانی محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں سنگل ڈیجٹ درجہ حرارت درج کیا جا رہا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق عادل آباد اور پٹن چیرو میں کم سے کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس، میدک میں 7.8 ڈگری، راجندر نگر میں 9 ڈگری، انم کنڈا میں 10.5 ڈگری، نظام آباد میں 11.7 ڈگری اور رام گنڈم میں 11.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں سنگریڈی ضلع کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس تک گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں بھی چند مقامات پر سنگل ڈیجٹ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ حکام نے عوام بالخصوص بچوں اور بزرگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ شدید سردی کے باعث صحت کے مسائل پیدا ہونے کے خدشات ظاہر ہوتے ہوئے انتباہ جاری کیا گیا۔ مداحوں کے حد سے زیادہ جوش کے باعث فلم دی راجا صاحب کے ایک ایونٹ میں اداکارہ ندھی اگروال کو پیش آنے والے واقعہ ابھی بھلایا بھی نہیں گیا تھا کہ اب اداکارہ سمنتا کو بھی اسی طرح کے تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا۔ تازہ معاملہ حیدرآباد کا ہے، جہاں وہ ایک شاپنگ مال کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ پروگرام کے بعد جب وہ واپس اپنی کار کی جانب جا رہی تھی تو مداح اچانک سیلفی لینے کے لیے ان پر ٹوٹ پڑے اور بعد نے اپنی پسندیدہ اداکارہ کو
چھونے کی بھی کوشش کی، جس کے باعث سمنتا کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم باڈی گارڈز نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے انہیں احتیاط کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا، جس کے بعد انہوں نے راحت کی سانس لی۔ اس واقعے کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جبکہ صارفین مداحوں کے اس رویے کو غلط اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں عنقریب فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی یعنی کہ SIR کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نظر ثانی مہم کے ذریعے تلنگانہ ملک کے لیے مثال بن سکتا ہے۔ گیانیش کمار نے حیدرآباد کے رویندر بھارتی میں بوتھ سطح کے عہدیداروں سے خطاب کیا اور فہرست رائے دہندگان کو درست بنانے کی اہمیت سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی 12 ریاستوں میں SIR کا عمل کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ انہوں نے بوتھ سطح کے عہدیداروں سے کہا ہے کہ فہرست رائے دہندگان کی درستگی میں وہ اہم رول ادا کریں۔ گیانیش کمار نے کہا کہ فہرست رائے دہندگان کی درستگی کے ذریعے انتخابات کے مؤثر انعقاد میں مدد ملے گی۔